رات ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک صاحب سے رات ملاقات ہوئی، مسافہ کیا تو ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے کہ مسافہ نہ کریں۔ اچھا کیوں؟ کیوں؟ کہنے لگے کہ بیماری۔ تو میں نے کہا مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں اور مسافر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مسافر سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں۔ بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں مسافہ کرنے سے۔ ایک مسلمان مسافہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ جدا ہوتے نہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو حالات کے آنے کے اسباب کو ختم کر رہے مسافر سے، اور تم بیماریوں کے آنے کا سبب بتا رہے مسافر کو۔ عجیب بات ہوئی۔ برابر میں ایک صاحب کہنے لگے کان میں کہ یہ جو آپ سے پوچھ رہا تھا نا مسافر کے لیے منع کر رہا تھا، یہ پولیس والا تھا سادی وردی میں۔ پولیس والا تھا سادی وردی میں، یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ یہاں کوئی مسافر تو نہیں کرتا۔ سنو تو صحیح، میں نے کہا اسے یہاں لاؤ بلا کے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ ایسی بات ہے، دیکھو بات یہ ہے کہ مومن کا یقین ہے اس بات پر کہ جو بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے براہ راست اللہ کے امر سے آتی ہے۔ جتنا تم وحدانیت کو بیان کرو گے اتنا اطمینان کی طرف جاؤ گے، اور جتنا اللہ کے غیر کو بیان کرو گے اتنا مایوسی کی طرف جاؤ گے، اتنا مایوسی کی طرف جاؤ گے۔ یہ موقع ہے اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے کا۔ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ احکام کا علم جس میں ہم سارا وقت اور قوت لگا دیتے ہیں وہ احکام کا علم بذات خود مقصود نہیں ہے۔ احکام کا علم بذات خود مقصود نہیں ہے۔ احکام کا علم بذات خود مقصود نہیں ہے۔ احکام کا علم تو عمل کے لیے مقصود ہے، اور اس سے فراغت ہو جائے گی، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی، لیکن اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ یہ لکھا علماء نے کہ اللہ کی توحید کا بیان کرنا بذات مقصود ہے، احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے۔ عمل کے علم سے فراغت ہو جائے گی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا علم حاصل کر لیا آپ نے، آپ ہر نماز میں کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ نماز کا کیا طریقہ ہے۔ آپ ہر سال روزے رکھتے ہیں رمضان میں، آپ کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ اندر کے علم سے مسلسل عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ علم مسائل کے علم سے اور عمل کے طریقے کے علم سے فارغ ہو گئے۔ اس لیے نیکیوں کا مدار، نیکی کا مدار علم پر نہیں، نیکی کا مدار توحید پر ہے، نیکی کا مدار توحید پر ہے۔ میں نے غور کیا کہ نیکیوں کا مدار توحید پر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ سنو توجہ سے میری بات۔ میں نے غور کیا کہ نیکیوں کا مدار کے توحید، نیکیوں کا مدار توحید پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان توحید راس الطاعات، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو جب سمجھ میں آتا ہے آدمی کو جب کوئی جھٹکا اور کوئی حال آتا ہے نا، تب آدمی کی عقل کھلتی ہے۔ یہ اصولی بات ہے، اصولی بات ہے یہ
کہ جب کوئی حال آتا ہے تو پھر انسان کو عقل آتی ہے. جب کوئی حال آتا ہے تو انسان کو عقل آتی ہے، کیونکہ اگر حالات نہ آئیں تو انسان بالکل سونے والے کی طرح ہے. سونے والے کو جھٹکا دے کر اٹھایا جاتا ہے. سنو غور سے، توجہ سے بات سنو. سونے والے کو ہلا کر اٹھایا جاتا ہے. میں نے غور کیا کہ نیکی کا مدار توحید پر ہونے کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حال آئے گا تو جن کا یقین اللہ کی ذات عالی پر نہیں ہے اور وہ روزانہ اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے کو اپنا وظیفہ نہیں سمجھتے، ان پر آنے والے حالات انہیں اللہ کی طرف چلنے سے روک دیں گے. اللہ کی طرف چلنے سے روک دیں گے. وہ یہ کہیں گے یہ حال ان اعمال کی وجہ سے آیا ہے، لہذا اعمال کو چھوڑو حالات کو بدلنے کے لیے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. فرمایا ایسا نہیں کہ مدار توحید پر ہے. اگر تم نے اللہ کو بولنے اور اس کے تعارف کرانے کو مستقل کام نہ بنایا تو تم پر ایسے حالات آئیں گے کہ ان حالات کے حل کے لیے تمہیں اعمال کے چھوڑنے میں حالات کا حل نظر آئے گا، عمل کے کرنے میں نقصان نظر آئے گا. عمل کرنے میں نقصان نظر آئے گا. عمل کرنے میں نقصان نظر آئے گا. عمل کرنے میں نقصان نظر آئے گا. مسلمان سے کہے گا نماز چھوڑ دو. مسلمان سے کہے گا نماز چھوڑ دو. یہ ہے بات کہ جب اللہ کی وحدانیت کی بیان نہ کرو گے تو تمہیں اعمال کے چھوڑنے میں کامیابی اور صحت اور عمل کے کرنے میں بیماریاں نظر آئیں گی. شیطان تمہیں یہ دکھلاوے گا. میرے دوستو عزیزوں، گناہوں پر جمع ہونا بیماریوں کے منتقل ہونے کا سبب ہے اور اعمال پر جمع ہونا بیماریوں کے ختم ہونے کا سبب ہے. میں تو یوں حیران ہوں کئی دن سے کہ جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کی وجہ سے آئی تھی ان بیماریوں کو اعمال پر جمع ہونے سے روکنے کے لیے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اعمال پر جمع ہونے سے روکا جا رہا. میری بات توجہ چاہتی ہے. جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کی وجہ سے پیش آئی ہیں اور وجود میں آئی ہیں، جن کے نہ ڈاکٹر نام جانتے ہیں نہ ڈاکٹر جن کا علاج جانتے ہیں، جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کی وجہ سے آئی ہیں، آپ بتائیے کیا وہ بیماریاں نیک اعمال پر جمع ہونے سے روک کر امت کو بیماریاں ختم ہو جائیں گی؟ وہ تو شیطان نے الٹی پٹی بڑھائی. اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم اعمال پر جمع ہوگے تو بیماریاں بڑھیں گی، اگر تم اعمال پر جمع ہوگے بیماریاں بڑھیں گی، اگر اعمال پر جمع ہوگے تو بیماری بڑھے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات بجائے اللہ کی طرف لے جانے کے انہیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں. انہیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں. حالات انہیں بجائے اللہ کی طرف لانے کے انہیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی فریضہ اور سب سے بنیادی حکم اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا ہے. ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا حکم ہے. حکم ہے ایمان والوں کو ایمان لانے کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. ایمان لانے کا حکم کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اس زمانے کے مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ
ایمان لانے کا حکم کافروں کے لیے ہے، ان کو تو اسلام لانے کا حکم ہے، ان کو تو اسلام لانے کا حکم ہے۔ اسلموا تسلموا، مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے، مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے، اور اس حکم میں تسلسل ہے۔ یہ حکم ایک دفعہ ایمان لانے سے پورا نہیں ہوتا، اسلام لانے کا حکم ایک مرتبہ میں پورا ہو جاتا ہے، اسلام لانے کا حکم ایک مرتبہ عمل کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ جب کہا اسلام لے آؤ، پر ایک کافر کلمہ پڑھ کر فرائض کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ امر ایک مرتبہ کرنے سے، یہ امر ایک مرتبہ پورا کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کا جو حکم ہے، اس ایمان لانے کا حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ روزانہ انسان کے، مومن کے لیے جسمانی غذا کی طرح ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں تسلسل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، بس سوال اس بات کا ہے، سوال اس بات کا ہے کہ صحابہ اس ایمان لانے کے امر کو پورا کیسے کرتے تھے؟ صحابہ ایمان لانے کے امر کو پورا کیسے کرتے تھے؟ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ اللہ پر ایمان لانے کے امر کو پورا کیسے کرتے تھے، اور اس امر کے پورا کرنے کا، اس امر کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس حکم کا کیا مطلب ہے، اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، کیونکہ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی زمانے میں کوئی ایسا حال آ جائے گا کہ تمہیں اگر مستقل ایمان نہیں سیکھو گے، اگر مسلسل ایمان نہیں سیکھو گے تو کوئی بھی حال آنے والا تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا۔ ارے سنو تو صحیح، اگر مسلسل ایمان کے سیکھنے کو کام نہ بناؤ گے تو کوئی ایسا حال آئے گا جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں اس وقت عمل چھوڑ دوں گا تو اس عمل کے چھوڑنے سے یہ وقتی وبا ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ میری بات یاد رکھنا ہمیشہ، حالات میں جس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا حالات کی وجہ سے، حالات میں جس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا حالات کی وجہ سے، وہ حالات ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں گے، وہ حالات ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ عمل کے چھوڑنے سے حالات میں دوام پیدا ہوگا، حالات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو حالات گناہوں کے کرنے اور جو حالات عمل کے چھوڑنے سے آتے ہیں وہ حالات عمل کے چھوڑنے سے ختم نہیں ہو سکتے۔ بہت آسان سی بات ہے، جو حالات عمل کے چھوڑنے سے آتے ہیں وہ عمل کے چھوڑنے سے ختم نہیں ہو سکتے، تو اصولی بات ہے۔ شیطان یہ کہے گا تم یہ عمل چھوڑ دو کچھ دن کے لیے، اتنے حالات ٹھیک ہوں۔ ہائے کتنی الٹی سوچ ہے، کتنی الٹی سوچ ہے مسلمان کی۔ یہ حال آ گیا ہے، تم اس حال کے لیے کیا کر لو، عمل چھوڑ دو تھوڑے دن کے لیے تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر عمل شروع کر دینا۔ سوچو تو صحیح، نبیوں کی سوچ کے خلاف، صحابہ کی سوچ کے خلاف میں نے ایک بات عرض کی ہے، ایمان کے سیکھنے میں اور اس کی تجدید میں استمرار ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی مزدور یا کوئی بڑھئی، جسے آپ کارپینٹر کہیں یا نجار کہیں، ایسا نہیں ملے گا جو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے اوزار کو دھارنے لگاتا ہو، اپنے اوزار کو دھارنے لگاتا ہو۔ آپ کو ہر ایک ملے گا جس کا کام صبح سب سے پہلے
ہاں میرے یہاں بڑا ہی کام کر رہا تھا، کتابوں کی الماری بنوا رہا تھا، اور وہ صبح کو دیر سے آیا، مجھے تقاضا کہ جلدی سے کام نمٹے، لکڑی کی الماری میں کتابیں رکھنے، اب وہ دیر سے آیا، آ کے اطمینان سے بیٹھ گیا اور سارے اوزار کھول لیے، اوزار کو بھائی یہ کیا کر رہا تھا؟ کہنے لگا یہ نہیں کروں گا تو میں دن بھر آپ کا کام کیسے کروں گا؟ ہاں دن بھر کام یہ آگے جتنے بھی کام ہیں، لکڑی کاٹنے کے، چھیلنے کے، رندا چلانے کے، بسولی چلانے کے، یہ سارے کام کروں گا کیسے جب تک اوزار کو دھار نہیں لگاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ ایک مستری کے اپنے اوزار سے کام لینے کے لیے اپنے اوزار کو دھار لگانا اور ان کی تجدید ضروری ہے۔ بدن کے سر سے لے کر پیر تک ان سارے اعضاء سے اللہ کے اوامر کو پورا کرنے کے لیے ایمان کی تجدید کتنی ضروری ہوگی؟ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ آج اگر یہ کہہ دیا جاوے کہ دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنے گا اور گشت کے بغیر یقین نہیں بنے گا، تو پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے غلو کر رہے ہیں اور انہوں نے ایمان کے بننے کو صرف تبلیغی جماعت میں ہی منحصر کر دیا ہے۔ جی ہاں،